دوستوں، میں ہوں اسرار عادل۔ آپ دیکھ رہے ہیں ٹاپ نیوز بلیٹن۔ آپ سب کا ہمارے اس چینل میں استقبال ہے، سواگت ہے۔ میں دن بھر کی بڑی اہم خبروں کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اگر ہمارے اس چینل میں نئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، تاکہ دن بھر کی جو ٹاپ نیوز ہیں وہ نیوز کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ چلیے ہم شروع کرتے ہیں آج کی بڑی اہم خبروں کو۔ لالو یادو کا ٹویٹ: دلدل کی حکمرانی سے نجات کے لیے عوام کام شروع کر دیں۔ لالو پرساد یادو نے پیر کو ٹویٹ کر کے نتیش حکومت پر حملہ کیا ہے۔ انہوں نے بہار کی 15 سالہ بدنظمی پر ٹویٹ کیا۔ لالو یادو نے لکھا کہ پچھلے 15 سالوں سے بہار میں بد انتظامی ہے اور غیر اخلاقی حکمرانی ہے۔ عوام کو اس کی بیخ کنی کرنے اور غریبوں کی حکمرانی کو واپس لانے کے لیے کام کرنا چاہیے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ 15 سال سے بہار میں چوری، حکمرانی، دلدل راج، غیر منظم حکومت، بے نتیجہ سرکار، ناکام حکومت، جنگل راز ضد کی حکومت، غیر اخلاقی اصول کے خلاف غریبوں کی حکمرانی لانے کی ضرورت ہے۔ کورونا وائرس کے بحران کے درمیان بہار کے سابق نائب وزیر اعلیٰ اور RJD لیڈر تیجسوی یادو نے BJP اور JDU حکومت کو نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ جو حکومت چل رہی ہے وہ کورونا سے کم خطرناک نہیں ہے۔ کورونا وائرس کی وجہ سے ہم نے ملک کی تکلیف دہ تصاویر دیکھی ہیں۔ کورونا جتنا خطرناک ہے اس ملک کے عہدیدار اس سے کم خطرناک نہیں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جس طرح سے کورونا سے نقصان پہنچا ہے، سیم اسی طرح سے ملکی حکومت پر لوگوں کو نقصان پہنچا رہی ہے۔ کووڈ-19 بیماری کے مریضوں کی بڑھتی ہوئی تعداد کے لیے طبی عملے کی مزید ضرورت محسوس کیے جانے پر مہاراشٹر حکومت نے کیرلا میں اپنے ہم منصب سے درخواست کی تھی کہ وہ ماہرین کو بھیج کر کورونا وائرس پھیلنے سے نمٹنے میں ممبئی میونسپل کارپوریشن کی مدد کریں۔ کیرلا حکومت نے اس درخواست کے جواب میں مدد کے لیے ڈاکٹروں کی پہلی ٹیم روانہ کر دی ہے۔ اس ٹیم میں ڈاکٹر سنتوش کمار اور ڈاکٹر سجیش گوپالن شامل ہے، جو ممبئی شہر میں کووڈ-19 کے خصوصی اسپتالوں کے قیام میں BMC کی مدد کریں گے۔ ملک میں کورونا انفیکشن کے نئے معاملوں میں ہر روز ہو رہی بڑھوتری سے متاثرین کی کل تعداد 1,90,000 سے بھی پار ہو گئی ہے اور بھارت سب سے زیادہ متاثر ملکوں کی لسٹ میں فرانس اور جرمنی کو پیچھے چھوڑ کر 7ویں نمبر پر پہنچ گیا ہے۔ مہاراشٹر، تمل ناڈو، دہلی اور گجرات میں کورونا متاثرین کی کل تعداد 1,26,611 ہو گئی ہے، جو ملک بھر کے کل متاثرین کا 66.45% ہے، اور اب تک 3,970 لوگوں کی موت ہو چکی ہے اور اب تک پچھلے 24 گھنٹوں میں 8,992 نئے معاملے سامنے آئے ہیں، جس سے متاثرین کی کل تعداد بڑھ کر کے 1,90,535 کو پہنچ گئی ہے۔ اس دوران مزید 230 لوگوں کی موت کے بعد کل مرنے والوں کی سنکھیا 5,994 تک ہو گئی ہے۔ ممبئی میں زکوٰۃ کے فنڈ سے مسلمانوں نے بنایا ICU وارڈ۔ ممبئی سے 380 کلومیٹر دور مہاراشٹر کے ایجل کرنجی نام کے قصبہ کے مسلمانوں نے زکوٰۃ کے پیسوں سے وہاں کے سرکاری اسپتال میں 10 بستروں کا ICU وارڈ بنایا ہے۔ آل مسلم سوسائٹی SMS نامی ایک NGO نے رمضان المبارک میں مسلمانوں سے 36 لاکھ روپے زکوٰۃ کے جمع کر کے یہ کارنامہ انجام دیا ہے۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی، پالی ٹیکنک کالجز جو حیدرآباد، بنگلور، دربھنگا، کڑپا اور کٹک میں ہیں، آن لائن داخلے جاری ہیں۔ آن لائن فارم داخل کرنے کی آخری تاریخ 10 جون 2020 ہے۔ ڈاکٹر محمد یوسف خان، پرنسپل پالی ٹیکنک کے بے موجب حیدرآباد پالی ٹیکنک میں سول انجینئرنگ، الیکٹرانک اینڈ کمیونیکیشن انجینئرنگ، کمپیوٹر سائنس انجینئرنگ اور انفارمیشن اینڈ ٹیکنالوجی انجینئرنگ کورسز دستیاب ہیں۔ ہر کورس میں
صرف 75 طلباء کو داخلہ دیا جا رہا ہے۔ داخلہ انٹرنس کی بنیاد پر ہوگا جو 5 جولائی کو مقرر ہے۔ چین نے ہندوستان کو دی دھمکی، کہا چین امریکہ تنازع سے دور رہے ہندوستان۔ یہ امکان اس لیے ظاہر کیا جا رہا ہے کیونکہ چین اور امریکہ دونوں ہی اپنے موقف کو لے کر بضد ہیں اور کوئی بھی نرمی دکھانے کو تیار نہیں ہے۔ اس درمیان چین نے ہندوستان کو دھمکی دی اور کہا کہ ہندوستان چین امریکہ تنازع سے دور رہے۔ چین کا کہنا ہے کہ اگر ہندوستان چین امریکہ تنازع میں مداخلت کرتا ہے تو اس کو فائدہ کم اور نقصان زیادہ ہوگا۔ یہ دھمکی چینی سرکار میڈیا گلوبل ٹائمز میں شائع ایک مضمون کے ذریعے سامنے آئی ہے۔ دیوبند شہر کو 1.5 ماہ بعد ملی ہاٹ اسپاٹ سے آزادی، اور انتظامیہ نے دیوبند کو مکمل طور پر ہاٹ اسپاٹ سے باہر کر دیا ہے، جس کے بعد یہاں کے لوگوں نے راحت کی سانس لی ہے۔ کووڈ-19 سے لڑائی میں مدد کے لیے مہاراشٹر حکومت نے مکیش امبانی اور نیتا امبانی کا ادا کیا شکریہ۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ کے آفیشیل ٹویٹر ہینڈل سے کیے گئے ٹویٹر میں لکھا ہے کہ ہم مہاراشٹر میں کووڈ بچاؤ مہم میں مدد کرنے کے لیے نیتا جی اور مکیش جی کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے پیر کو کورونا وائرس کی صورتحال کو لے کر کہا کہ دہلی کے بارڈر ایک ہفتے کے لیے سیل ہوں گے، حالانکہ اس دوران صرف پاس کے ذریعے ضروری خدمات سے وابستہ لوگ آمد و رفت کر سکیں گے، یعنی ضروری خدمات کو اس سے باہر رکھا گیا ہے۔ وزیر اعلیٰ نے کہا کہ ریاست کے شہریوں سے تجاویز لینے کے بعد ہم ایک ہفتے میں دہلی کی سرحد کو کھولنے پر فیصلہ لیں گے۔ ادھو ٹھاکرے نے اعلان کیا مہاراشٹر میں نہیں ہوں گے فائنل ایئر کے امتحان۔ کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے خطرے کو دیکھتے ہوئے مہاراشٹر حکومت نے فائنل ایئر کے طالب علموں کے امتحانات رد کرنے کا فیصلہ لے لیا ہے۔ مہاراشٹر کے وزیر اعلیٰ ادھو ٹھاکرے نے بتایا کہ مہاراشٹر میں فائنل ایئر میں پڑھنے والے طلباء کے لیے امتحان منعقد نہیں کیے جائیں گے، بلکہ طلباء کو گزشتہ کارکردگی کی بنیاد پر پاس کیا جائے گا۔ آیوشمان منصوبہ کی فرضی ویب سائٹ بنا کر لوگوں کے ساتھ دھوکہ دہی کے الزام میں 4 گرفتار۔ آیوشمان منصوبہ کی فرضی ویب سائٹ بنا کر لوگوں کو نوکری دلانے کے نام پر فراڈ کرنے والے 4 افراد کو دہلی پولیس کی سائبر سیل نے گرفتار کیا ہے۔ ان لوگوں نے 4000 سے زیادہ لوگوں سے دھوکہ دہی کی تھی اور رجسٹریشن کرانے کے نام پر 300 سے 500 روپیہ وصول کیے تھے۔ یہی نہیں، ان لوگوں نے آن لائن گھوٹالے کو انجام دینے کے لیے نیم شہری اور دیہی علاقوں میں کیمپوں کا انعقاد بھی کیا تھا۔ افریدی اور گوتم گمبھیر کو اس لیجنڈ کھلاڑی نے دیا مشورہ، لڑائی بند کرو، لوگ مزے لے رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر اکثر ہندوستان اور پاکستان کے 2 کھلاڑیوں کے درمیان تکرار دیکھنے کو ملتی ہے۔ بات ہو رہی ہے شاہد افریدی اور گوتم گمبھیر کی، جو نہ کبھی میدان پر دوست بن سکے اور اب ریٹائر ہونے کے بعد بھی دونوں کا جارحانہ رشتہ جاری ہے۔ اکثر سوشل میڈیا پر شاہد افریدی ہندوستان کے خلاف بیان بازی کرتے رہتے ہیں، جس کے بعد گوتم گمبھیر انہیں کرارا جواب دیتے ہیں۔ ان دونوں کی لڑائی پر اب پاکستان کے سابق تیز گیند باز اور موجودہ بالنگ کوچ وقار یونس نے بڑا بیان دیا ہے۔ وقار یونس نے افریدی اور گمبھیر کو لڑائی نہ کرنے کا مشورہ دیا ہے۔ ملک کے ہر ضلع میں میڈیکل کالج قائم کرے گی مرکزی حکومت، پی ایم مودی کا بیان۔ 1 جون UNI وزیر اعظم پی ایم مودی نے کرناٹک میں کورونا وائرس کووڈ-19 کی صورتحال سے نمٹنے اور اس کے واسطے اختیار کیے گئے طریقوں کے لیے پیر کے روز یہ دورہ پاس سرکار کی ستائش کرتے ہوئے اعلان کیا کہ مرکزی حکومت نے ملک کے ہر ضلع میں ایک میڈیکل کالج قائم کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ بنگال بی جے پی نے کمار چند بوس کو نئی کمیٹی سے کیا باہر۔ مذہبی بنیاد پر شہری ترمیمی ایکٹ کی مخالفت اور اقلیتوں کے تئیں عدم رواداری کے ماحول پر پارٹی کی تنقید کرنے والے نیتا جی سبھاش چندر بوس کے خاندان کے رکن کمار چندر بوس کو بنگال بی جے پی کی نئی ریاستی کمیٹی میں شامل نہیں کیا گیا ہے۔
جبکہ وہ اس سے قبل پارٹی میں نائب صدر کے عہدے پر فائز تھے۔